کہیں بہت دور بادلوں کے پار ایک پہاڑ پر کھڑا تھا ایک کانچ کا درخت، ایسا درخت جو دھوپ میں کوسوں قزا بناتا اور رات کی چاندنی میں چمکتا تھا۔ اس کی ایک خاص بات تھی کہ جو پرندہ اس پر بیٹھتا اس سے بولنے کی طاقت مل جاتی، دل کی بات زبان پر آتی اور سچائی خود بخود بولتی۔ اسی درخت کی محافظ تھی پرندوں کی ملکہ رایا۔ اس کے پر چمکیلے تھے اور وہ ہوا کے سنگ اڑتی، پرندوں کے دکھ سنتی اور سب کی مدد کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ درخت کی شفاف شاخیں اچانک دھند سے ڈھک گئیں۔ پرندے جو کبھی آزادی سے چہچہاتے تھے اب خاموش ہو گئے۔ ملکہ رایا نے محسوس کیا کہ درخت پر کوئی جادو کیا گیا ہے، کوئی سچ چھپا رہا ہے۔ اس کے بعد رایا نے مسئلے کا کھوج لگانا شروع کیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور وہ ایک عقاب کے ساتھ پہاڑوں کے پیچھے گئی۔ اس کے بعد کبوتروں کی رہنمائی میں خاموش وادیوں میں اتری۔ اس نے وہاں طوطوں سے وہ لفظ سیکھے جو بلا دیے گئے تھے۔ آخرکار اسے پتہ چلا ایک کالا طوطا تھا جس نے درخت پر خاموشی کا جادو کیا ہے کیونکہ وہ اپنے جھوٹ چھپانا چاہتا تھا۔ رایا نے پرندوں کو جمع کیا اور کہا، آج ہم اپنی آواز واپس لیں گے سچائی سے۔ سب پرندوں نے چہچہانا شروع کیا، سب سچائی سے چہچہائے، جس کی وجہ سے جادو کی دھند چھٹ گئی اور درخت دوبارہ چمکنے لگا۔ کالا طوطا شرمندہ ہوا اور بولا، مجھے معاف کرو، مجھے سچ بولنے سے ڈر لگتا تھا۔ رایا نے مسکرا کر کہا، سچ ڈراتا ہے مگر آزاد بھی کرتا ہے۔ طوطے کے سچ بولنے کی وجہ سے کانچ کا درخت اور زیادہ روشن ہو گیا۔ رایا اب صرف ملکہ نہیں بلکہ سچ کی آواز بن گئی۔ ہر سال پرندے اس درخت کے نیچے جمع ہو کر آواز کا جشن مناتے ہیں کیونکہ جو اپنی آواز کھو دے وہ دنیا کھو دیتا ہے۔ سچ چاہے کتنا ہی نازک ہو، کانچ کی طرح روشنی ضرور پھیلاتا ہے۔